اچھا آپ نے ایک اعتراض اٹھایا، میں چاہوں گا مرزا وہاب صاحب سے وہ میں اس پہ جواب لے لوں. آپ نے کہا جی کہ یہ جو رحیم یار خان سے ابھی بائی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی، تو اس کے بعد پھر ایک خواتین کی جو ریزرو سیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو کیوں ملی؟ وہ سمینہ گھرکی صاحبہ جو ہیں وہ ایم این اے بن گئی ہیں ریزرو سیٹ پہ. تو مرزا وہاب صاحب یہ موضوع تو ہمارا کچھ اور تھا، لیکن یہ بات سے بات نکالی ہے سینیٹر ہمایوں مومند صاحب نے، تو اس کا کوئی جواب دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، میں نے اس چیز کا مطالعہ نہیں کیا تو میرے لیے اس کے اوپر کامنٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. غلط بیانی کرنے پر میں بلیو نہیں کرتا، تو میں اس کو دیکھ کے پھر جواب دے سکتا ہوں، اس لیے میرے لیے کامنٹ کرنا اس وقت تھوڑا سا پاسبل نہیں. یہ جسٹس شاہد وحید صاحب کی ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کے لحاظ سے، انہوں نے بھی کہا ہوا ہے، آپ پلیز پڑھ لیں. میں میر صاحب اس کا صرف ایک جملہ میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں کسی بھی سیٹ کی جو کسی بھی پارٹی کی جو الیکشن میں جیتی ہوئی سیٹیں ہیں اس کے تناسب سے انہیں ریزرو سیٹس ملتی ہیں جنرل الیکشن، بشرطے کہ وہ الیکشن کمیشن میں جماعت رجسٹر ہو اور الیکشن لڑنے سے پہلے اس نے اپنی خواتین کی ریزرو سیٹس کی لسٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہو. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے 68 ایم این ایز جو ہے جنرل الیکشن لڑ کے آئے ہیں. یہ ایک ضمنی الیکشن ہوا اور جب وہاں سے ایک نئے ایم این اے ان کے آئے اور وہ 69 ان کی تعداد ہو گئی، تو 4.5 ایم این ایز کہ میل ایم این ایز یا جنرل سیٹس کے عوض آپ کو ایک ریزرو سیٹ ملتی ہے، تو ان کی ایک ریزرو سیٹ کا اضافہ ہو گیا. تو یہ تو ایک آپ یہ کہیں کہ میتھمیٹکس ہے، اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے. چلیں آپ نے، کیونکہ آپ چیف وپ ہیں مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے، تو آپ ایم این اے بھی ہیں، تو آپ نے بات کلیئر کر دیا. اچھا مرزا وہاب صاحب، یہ جو اب ہم اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننا چاہیے، مسلم لیگ نون بھی چاہتی ہے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننا چاہیے، تحریک انصاف بھی ویسے اس کی مخالف نہیں ہے لیکن اس کو ٹائمنگ پہ اعتراض ہے. لیکن یہ جو اس وقت یہ ججز کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے، ایک لفظ مجھے میں استعمال کرنے پہ مجبور ہوں کہ تماشا بنی ہوئی ہے. اور منصور علی شاہ صاحب کا ذکر ہوا، انہوں نے ایک خط لکھا، اس کے جواب میں قاضی فائزہ صاحب نے خط لکھ دیا ہے، انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو غلط قرار دے دیا ہے. اور دونوں کی طرف سے جو خط ہے ان کا وہ میڈیا کو بھی جاری کیا جاتا ہے. تو ایک طرف تو میڈیا جو ہے اس کے بارے میں یہ ایسے کمنٹس بھی دیتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو میڈیا پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی شوق ہے کہ ان کے لکھے جانے والے خطوط جو ہیں اس پہ میڈیا میں ڈسکشن بھی ہو. تو یہ جو تماشا ہے کہ جج آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس سے پھر عوام کو انصاف کون دے گا؟ میر صاحب، انصاف نہیں مل رہا. جو سینیٹر صاحب بات کر رہے تھے نا، وہ بات درست ہے کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں زیر التوا مقدمات ہوں گے اور ایک عام آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوگا تو نیچرلی شکوک و شبہات بڑھیں گے. اور اب آئین پاکستان کے تحت پارلیمان کا یہ اختیار ہے، استحقاق ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر مسائل ہوں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے عوام کے جو چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بیٹھیں اور معاملہ سازی کریں، آئین سازی کریں، قانون سازی کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ٹیسٹ کیس ہے کہ ہر سیاسی جماعت اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ ہاں مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلے کا انیشیٹو کون لے گا حل کرنے کے لیے؟ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو پولیٹیسائز اتنا کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنی پوزیشن سے ہٹ نہیں پاتے. یقین جانیں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ان کے بھی تاثرات یہی ہوں گے. جب پیپلز پارٹی کی 2008 سے 13 حکومت تھی، آپ کور کرتے تھے جس طریقے سے ہماری حکومت کے ساتھ معاملات کو ڈیل کیا جاتا تھا وہ سب کے سامنے ہے. میں بڑے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ 2007 میں اس ملک کی معزز عدلیہ کو پولیٹیسائز کرنے کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا اور بدقسمتی کے ساتھ آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. میرے نزدیک نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب امپورٹنٹ ہیں، نہ منیب اختر صاحب امپورٹنٹ ہیں، نہ منصور علی شاہ صاحب امپورٹنٹ ہیں. میرے نزدیک یہ جو عدل کا ادارہ ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ انصاف کا ادارہ امپورٹنٹ ہے. اور میں بحیثیت وکیل سوال یہی پوچھتا ہوں کہ کیا لائرز موومنٹ کے بعد جو سوال اٹھا تھا کہ لوگوں کو سستا، معیاری، فوری انصاف ملے گا، کیا ان لوگوں کو مل پایا؟ نہیں مل پایا. کیا ابھی بھی ہمارے پاس سال مقدمات زیر التوا ہیں؟ ہاں ہیں. کیا اس طرح کے مقدمات آپ کے پاس نہیں آتے میڈیا پہ جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معزز سپریم کورٹ نے کسی شخص کو باعزت بری کیا اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 2 سال پہلے اس بندے کی پھانسی ہو چکی ہے یا اس بندے کی موت ہو چکی ہے؟ اس سے بڑا مس کیریج آف جسٹس کی مثال آپ کو
کہیں نہیں ملے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم سب کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا حل کیا ہے یا مسئلے کی وجہ کیا ہے. وجہ بنیادی طور پر حامد میر صاحب یہ ہے کہ اگر مرتضی وہاب اور حامد میر کا ڈسپیوٹ ہے نا, وہ کوئی ٹیلی ویژن چینل کور نہیں کرے گا. اگر مرتضی وہاب اور ہمایوں صاحب کا ڈسپیوٹ ہے تو کوئی اخبار کی ہیڈ لائن نہیں ہوگی. لیکن اگر سپریم کورٹ کے کورٹ نمبر 1 میں, اگر ہائی کورٹ کے کورٹ نمبر 1 میں کسی سیاسی نیچر کا مقدمہ چل رہا ہوگا نا, آپ تمام اپنے معاملات کو ختم کر کے اس کیس کو کور کر رہے ہوں گے. وہ کیسز جو پولیٹیکل نیچر کے ہیں, جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, وہ فوقیت لے جاتے ہیں ایک عام آدمی کے کیس کے اوپر. تو حکومت یہ سمجھتی ہے, اس کے اتحادی یہ سمجھتے ہیں, ذمہ دار جو سیاسی اراکین ہیں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم تو ہے, اس پرابلم کو حل جو ہے وہ آخر میں سیاست دانوں کو ہی کرنا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد, منیر بھٹی کیس کے بعد, جب آپ نے آل پاورفل جوڈیشری بنا دی جس کے اندر پارلیمان کا کوئی کردار اب نہیں ہے, اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں کے کیسز کے نمبرز میں اضافہ ہو رہا ہے, انصاف کے تناسب میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو کہیں نہ کہیں ان آئین ساز لوگوں کو, ان پارلیمان ساز لوگوں کو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں شخصیات سے باہر نکل کے اس قوم کا سوچنا چاہیے, اس ریاست کا سوچنا چاہیے, اور کس طریقے سے وہ 25 کروڑ عوام کے جو انصاف کے مسائل آپ کو حل کرنے, وہ آپ کیسے ڈیلیور کر پائیں گے. عمران خان صاحب کو انصاف مل جائے گا, نواز شریف صاحب کو انصاف مل جائے گا, لیکن کیا آپ کے کیمرمین کو انصاف مل جائے گا؟ کیا جو محنت کش مزدور سڑک پر بیٹھا ہوا ہے, کیا اس کو انصاف مل پا رہا ہے؟ میرا یہ ماننا ہے ان کو انصاف نہیں مل پا رہا. اچھا, میں کیمرامین جو ہے اس کو تو میرا خیال ہے واقعی انصاف نہیں مل رہا, اس کے ساتھ تو بہت ہی ناانصافی ہو رہی ہے پاکستان کے اکثر کیمرامینوں کے ساتھ. لیکن میں ابھی جو ایک ناانصافی ہو رہی ہے شمالی وزیرستان میں, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے, اتمانزئی جرگے نے آج ایک بہت سخت اعلان بھی کیا ہے, اور وہ بہت ہمیں ڈس اپوائنٹڈ نظر آتے ہیں, بڑے مایوس نظر آتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے پچھلے 3-4 دن سے, وہ یہ کہتے ہیں جی ہماری طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. اور جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان کے جو قبائلی عمائدین ہیں, انہوں نے اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیا, وہ سپریم کورٹ کے باہر گئے, ان کی کسی نے کوئی بات نہیں سنی, اور اب تنگ آ کے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 30 ستمبر کے بعد ہم یہاں پہ کسی کو گھسنے نہیں دیں گے. تو طارق فضل چودھری صاحب, ہم نے کل بھی یہ ایشو اٹھایا تھا, آج پھر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, جو قومی اسمبلی کا آئندہ اجلاس ہوگا, کیا اس میں خیبر پختونخوا کے جو بہت سے قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس پہ کوئی بحث ہوگی, یا پھر 26ویں آئینی ترمیم پہ ہی بات ہوگی کہ اگر آپ پارلیمنٹ انصاف نہیں دے گی, سپریم کورٹ ان لوگوں کو انصاف نہیں دے گا, تو یہ کدھر جائیں گے لوگ؟ میر صاحب, کے پی ہو, بلوچستان ہو, اور کے پی کے خاص طور پہ وہ متاثرہ اضلاع جیسے آپ نے وزیرستان کا ذکر کیا, ان کے جو مسائل تو وفاقی حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں, اس کے لیے تو ہم جواب دہ بھی ہیں, اور ہم تمام تر کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پنجاب کی یہ چاروں صوبے اور اکائیاں جو ہیں ہمارے لیے یہ یکساں اہمیت کی حامل ہیں اور یکساں درجہ بھی رکھتی ہیں, اور ہمارے وسائل ان سب کے لیے وفاقی حکومت کے ان کی جو شرح آبادی ہے اس کے حوالے سے یکساں طور پہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور ہم اس میں کوئی بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کوتاہی نہیں کریں گے. لیکن جو معاملات صوبائی حکومت سے متعلقہ ہیں, کے پی کے حوالے سے خاص طور پہ میں یہ عرض کروں گا, وہاں پہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی شخصیت کو پاکستان تحریک انصاف نے بطور وزیر اعلیٰ انٹروڈیوس کروایا ہے کہ جو سوائے بیان بازی کے اور سوائے رنگ بازی کے ان کی کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے گورننس کے حوالے سے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں سے کوئی 20 کے قریب ایمبیسڈرز جو ہیں وہ سوات جاتے ہیں, اور اب ان کی وہاں پہ لوکل حفاظتی انتظامات سارے جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے ہیں. لیکن صوبائی حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے, ان کے میجورٹی پولیس اہلکار, ان کے ریسکیو 1122 کی گاڑیاں جو ایمبولینس سروس دیتی ہیں پورے صوبے کو, وہ ساری کی ساری ایک جلوس کی شکل میں لاہور فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں جناب جی ٹی روڈ پہ وزیر اعلیٰ صاحب کی زیر قیادت. یہ مناظر پورے پاکستان نے دیکھے ہیں, یہ میں کوئی آپ کے پروگرام میں انکشاف نہیں کر رہا. تو میری گزارش یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, جو آپ کی صوبائی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں امن و امان کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, وہ آپ ادا کریں. سیاست تبھی ممکن ہوگی کہ جب آپ کے صوبوں کے اندر امن ہوگا, سیاسی جماعتیں باہر نکلیں گی, کوئی پولیٹیکل پروگرام ہو سکیں گے, کوئی ڈائلاگ ہوگا,
وہ معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن اگر آپ کا فوکس صرف بیان بازی پہ ہے اور دوسرے صوبوں کے اوپر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ لشکر کشی کے ذریعے چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح معاملات جو ہیں وہ کیسے آگے چلیں گے. اور میں کے پی کی عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے کہ صرف بیان بازی پہ نہ دیکھیں, صرف الفاظ نہ دیکھیں کہ کس نے کیا الفاظ ادا کیے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ عملی طور پہ. میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں مجھے پاکستان کا بہت خوبصورت علاقہ ہے ہمارا نتھیا گلی, وہاں جانے کا مجھے اتفاق ہوا. اب جہاں باڑیاں ایک جگہ ہے مری سے آگے کوئی 10 منٹ کی ڈرائیو ہے, وہاں تک جو ہے وہ ہمارا صوبہ پنجاب کی حدود ہے. آپ خود دیکھیں, کسی کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ جہاں تک پنجاب کی حدود ہے اسلام آباد سے وہاں تک روڈ پہ آپ کو ایک کھڈا نہیں ملے گا. باڑیاں سے آگے نتھیا گلی تک جائیں, روڈ کی آپ حالت دیکھیں. میرے لیے خود, میں کافی عرصے بعد گیا, افسوسناک. اچھا میں چاہتا ہوں یہ سڑکوں کی صورتحال میں بعد میں بات کر لیں گے. یہ میں عرض کر رہا ہوں اس سے بڑا مسئلہ ہے, اس سے بڑا مسئلہ اس وقت شمالی وزیرستان کا ہے. لیکن جہاں تک وزیرستان کی بات ہے جو ان کے کنسرن فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, میں ہمایوں مومن صاحب سے یہ سوال کر لیتا ہوں. ہمایوں مومن صاحب یہ بتائیں کہ کیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور صاحب کو میر علی یا عمران شاہ کا دورہ نہیں کرنا چاہیے؟ طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ بار بار لاہور فتح کرنے آ رہے ہیں, تو ان کو میر علی اور عمران شاہ کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو مجھے ایک بہت سٹرونگ ریزرویشن ہے اس بات پہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ کے پی والے پنجاب فتح کرنے آ رہے ہیں یا سندھ والے کے پی فتح کرنے جا رہے ہیں یا فلانا ہے. یہ بیسیکلی ایک جو ایتھنسٹی کی جنگ آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ پنجاب کارڈ, جب آپ سندھ کارڈ, جب آپ کے پی کارڈ, جب آپ بلوچستان کارڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی ڈویژن کی طرف جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں اس قسم کی بات کرنا ہی ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں. میں مثال اس لحاظ سے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ پولیٹیشنز نے اسی علی امین گنڈا پور کے اوپر بین لگایا تھا کہ یہ پنجاب میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں. کین یو امیجن اے پاکستانی کی ناٹ انٹر پنجاب؟ حامد میر صاحب, کیا آپ بتائیں کیا یہ چیزیں ٹھیک ہے؟ نمبر 2, ایک اور بات جو بات کر رہے ہیں کہ یہ لے کر گئے تھے اور وہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا, یہ بام بلاسٹ سارا تھا, کیا آپ لوگوں نے جو وہاں کی پروونشل گورنمنٹ کو بتا کے کیا تھا؟ جتنا مجھے علم ہے provincial government was not taken into confidence. They were not told about the program. اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ لوگ اپنے آپ کو باقیوں سے باراتر سمجھ کے پروٹوکولز کی بیسس پہ یا اپنے آپ کو تیسمان خان سمجھ کے یہ سمجھتے ہو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. Now coming to the problem جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, اس طرح ہے جتنا مجھے علم ہے علی امین گنڈا پور صاحب ان سے ملاقات کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کیا ان کو وہاں جانا چاہیے؟ ہاں, ان کو وہاں بھی جانا چاہیے. کیا وہ ان کا جانا ضروری ہے؟ ہاں, وہ ویژول ضروری ہیں, جانا چاہیے. لیکن کیا بغیر جائے بھی وہ کام ہو سکتا ہے؟ میری نظر میں وہ کام ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے پرابلم کی نوعیت کا. کیا اس پرابلم کا مسئلہ زیادہ فیڈرل کے ساتھ ہے تو کیا فیڈرل کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ پرابلم حل نہیں ہو رہا؟ وہ اپنی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھیں اچھی بات ہے کہ آپ محتاط انداز میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب اگر عمران خان صاحب کا ایشو ریزالو کرنے کے لیے وفاقی اداروں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, جس کا کہ انہوں نے کئی دفعہ اعتراف بھی کیا ہے, تو جو شمالی وزیرستان میں اس وقت ایشو ہے اس کا تعلق بھی فیڈرل سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ ہے, تو اس پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو ان سے بات کرنی چاہیے.